محترم مکرم عالی مقام برادران اسلام، آج کی محفل پاک جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ محترم جناب حاجی محمد افسر رائیہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادگان، ان کی فیملی، ان کے سالی ثواب کے لیے انعقاد کرتے ہیں۔ اس محفل پاک میں استاد العلماء، سرمایہ اہل سنت اور حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی نشانی حضرت مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ عمر خیزر عطا فرمائے۔ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کے خلیفہ مجاز خلیفہ الحاج صابر حسین صاحب نقشبندی تشریف فرما ہے۔ حضرت صاحبزادہ شیخ ڈاکٹر شیراز صاحب قادری آپ تشریف فرما ہے۔ علامہ مفتی محمد ایوب صاحب رضوی آپ تشریف فرما ہے۔ علامہ پروفیسر کامران اسلم صاحب چشتی آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت صاحبزادہ مولانا صدام حسین صاحب سلطانی آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب سلطانی آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف گل صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے، اور صاحبزادہ حافظ محمد اویس نقشبندی، الحاج محمد اختر صاحب نقشبندی گمکولوی، اور ثنا خان مصطفیٰ کے استاد اور نعت گو شاعر محترم عزت مآب محمد اکرم علوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور نقیب محفل جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ محفل پاک کو پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، محترم مکرم عزت مآب جناب غلام مرتضیٰ صاحب حبیبی، اللہ کریم آپ کو بھی اور برکت نصیب فرمائے۔ تمام حضرات کی خدمت میں التماس ہے محبت کے ساتھ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب محمد افسر جنجوع صاحب رائیہ، ان کا کلام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ محمد افسر صاحب کے ساتھ
آج سے تقریباً 30 سال پہلے سے میری ملاقات تعلق آنا جانا جب میں نے ادارہ فیضان القرآن کی ابتدا کی تو سب سے پہلے طلباء کے لیے پڑھنے کے لیے آگے جو ڈیسک رکھتے ہیں وہ حاجی محمد افسر صاحب نے بنا کے دیے تھے اور بچے ان پہ قرآن پاک رکھ کے پڑھتے رہے تو کیا خیال ہے جب تک وہ رہے اور آج بھی تو ثواب ان کو پہنچ رہا ہے اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے تو وہ عرض کرتے ہیں پنجتن پاک کی بارگاہ میں کہ آل نبی دی بہت پیاری روشن چہریاں والی آل نبی دی بہت پیاری روشن چہریاں والی دوش نبی دے سوار پیارے دین دے رکھوالے علم دا دروازہ علی دسیا نبی پیارے یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها علم دا دروازہ علی دسیا نبی پیارے بہت ذہین پابند شرع دے نکے وڈے سارے آل نبی دی بہت پیاری روشن چہریاں والی سیدہ زہرا نبی دی بیٹی پاک طبیعت والی پاک تے طیب دو شہزادے حسن حسین مثال پنجتن پاک ادباں والے نا بہت پیارے پنجتن پاک ادباں والے نا بہت پیارے اس دنیا وچ خاص نمایاں اے مثالی سارے اللہ اکبر آل نبی دی بہت پیاری روشن چہریاں والی یہ روشن چہریاں والی یہاں بھی دیکھیں تو ایک چیز کا طرف اشارہ کر رہے ہیں جب مبالغے کے لیے پنجتن پاک گئے تھے تو یہودیوں نے آل نبی کے چہروں کو دیکھ کے اپنا پروگرام پوسٹ پون کر دیا تھا کہ یہ روشن چہرے والے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں یا آمین کہہ دیں تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا تو محمد افسر رائیہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ آل نبی دی بہت پیاری روشن چہریاں والی دوش نبی دے سوار پیارے دین دے رکھوالے ماشاءاللہ حضرت صاحب زیادہ تنویر ہارونی صاحب تشریف لائے ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو محترم حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہے ثنا خان مصطفیٰ کریم بھی آپ سن رہے ہیں میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اس کی روشنی میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں توجہ چاہوں گا ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ آپ غور فرمائیں تو یہاں نقطہ عرض کروں تین چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ کریم جل شانہ استادوں کے سامنے ہم نقطے کیا بیان کر سکتے ہیں یہ انہی ہستیوں کا فیضان ہے
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا ذکر اتقوا اللہ، تقوی کا ذکر فرمایا، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت کا ذکر فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، کن کو کہا؟ ایمان والوں کو۔ کیا کہا؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین، کاملین، عارفین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب غور فرمائیں، جن کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا صادقین، وہ بھی ایمان والے ہیں، اور جن کو فرمایا ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ بھی ایمان والے۔ تو اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ رب العزت جل شانہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دور حاضر کا نوجوان سوچتا ہے کہ وہ بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، تو ضرورت کیا ہے ایمان والے کو ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی؟ کہ ایمان تو ان کے پاس بھی ہے، ایمان ان کے پاس بھی ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں؟ دونوں طرف ایمان ہے، ادھر بھی ایمان، ادھر بھی ایمان، ادھر بھی عرفان، ادھر بھی عرفان، ادھر بھی ایقان، ادھر بھی ایقان، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی فرقان، ادھر بھی فرقان، ادھر بھی برہان، ادھر بھی برہان، ادھر بھی اللہ کی توحید کو ماننے والے، ادھر بھی توحید ربانی کو ماننے والے، ادھر بھی پیارے آقا کی غلامی اختیار کرنے والے، ادھر بھی سرکار کے غلام، ادھر بھی جناب صدیق کی صداقت کو ماننے والے، ادھر بھی جناب صدیق کی صداقت کو ماننے والے، ادھر بھی جناب فاروق کی عدالت کو ماننے والے، ادھر بھی جناب فاروق کی عدالت کو ماننے والے، ادھر بھی جناب عثمان کی سخاوت کو ماننے والے، ادھر بھی سخاوت عثمان کو ماننے والے، ادھر بھی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت شجاعت کو ماننے والے، ادھر بھی ماننے والے۔ تو ایمان والوں کو فرمایا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ پانی اسے پلایا جاتا ہے جو پیاسا ہو، کھانا اسے کھلایا جاتا ہے جسے کھانے کی حاجت ہو، لباس اسے پہننے کو کہا جاتا ہے جس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو، لباس پہنے ہوئے کو کہنا کہ لباس پہن لو ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے، ایمان والے کو کہنا ایمان والے کے ساتھ ہو جاؤ ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ لیکن منشأ ربانی کو دیکھیں، رب العزت کی فرمان کو دیکھیں، رب العزت فرمانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے مفسرین فرماتی ہیں کہ رب کائنات فرما رہے ہیں لوگوں یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان کا گھر بناؤ۔ جب ایمان کا گھر بنا چکے، کوئی بھی جب گھر بناتا ہے اس کو خالی نہیں رکھتا، دکان بناتا ہے اس کو خالی نہیں رکھتا، اس کو ساز و سامان سے بھر دیتا ہے۔ تم نے بھی ایمان کا گھر بنا لیا، اتقوا اللہ، اب اس کے اندر تقوی کی دولت کو سجا لو، تقوی
تقوی کی دولت کو سجا لو. جب ایمان کے گھر کے اندر تقوی کی دولت آ جائے گی, جب عام گھر کے اندر ساز و سامان آ جاتا ہے تو گھر والا پھر ایمان اپنے گھر کی حفاظت کا بندوبست بھی کرتا ہے, نگہبان بناتا ہے, پاسبان بناتا ہے, چوکیدار پہرے دار بناتا ہے. وہ گھر والا رات کو سو رہا ہوتا ہے لیکن پہرا دینے والا رات کو جاگتا ہے اور گھر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو گویا منشأ ربانی یہ نظر آتی ہے, لوگوں ایمان کا گھر بناؤ. جب گھر بنا چکے تقوی کی دولت سجاؤ. جب یہ دولت سجا چکے اب اس دولت کو لوٹنے کے لیے شیطان کوشش کرے گا تم ایسے کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی ہاتھ میں ہاتھ دے دو. تم رات کو سوئے ہوگے کہ اپنے آستانوں پہ بیٹھ کر, کوئی گوڑا شریف پہ بیٹھ کر, کوئی موڑا شریف پہ بیٹھ کر, کوئی گمگول شریف پہ بیٹھ کر تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مقصد ہے بیعت کرنے کا, یہ مقصد ہے نسبت قائم کرنے کا, یہ نسبت ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا. شاید کسی دل و دماغ کے اندر یہ سوال کروٹیں بدلے کہ یہ لوگ ایمان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. تو ایک مثال عرض کروں, توجہ فرمائیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ علم کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, نزع کا عالم ہے, شیطان سامنے آ جاتا ہے, کہتا ہے رازی ساری زندگی علم پڑھایا, ایک سوال کا جواب تو دو. کیا سوال؟ کہا اللہ ایک ہے. جی ایک ہے. دلیل دو. آپ نے دلیل دی. وہ بھی فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا, اس نے جواب دیا, دلیل کو رد کر دیا. آپ نے اور دلیل دی, اس نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے اور دلیل دی, اس نے رد کر دیا. آپ دلیلیں دیتے جا رہے, وہ جواب دے کے رد کرتا جا رہا. علماء فرماتے ہیں 360 سے بھی زیادہ آپ نے دلائل کی انبار لگا دیے. عالی مقام حضرات, جب مرید مشکل میں پڑا, جب مرید مشکل میں پڑا تو ان کے شیخ کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے. روحانیت کی پرواز سے دیکھ لیا, بھانپ گئے کہ میرا مرید اس وقت مشکل میں ہے, میرا مرید اس وقت پرابلم میں ہے. آپ نے چلو میں پانی لیا تھا, اسی طرح چھٹا مارا اور وہ پانی کے چھینٹے امام راضی کے چہرے پہ لگے. آنکھیں کھولی, دیکھا تو سامنے مرشد کامل کا دیدار کر رہے ہیں, اور مرشد کامل فرماتے ہیں راضی اس کو دلیلیں نہ دو, اور اس کو کہو کہ ہم نے خدا کو ایک مانا ہے بغیر دلیل کے ایک مانا ہے. ہم نے خدا کو ایک مانا ہے بغیر دلیل کے ایک مانا ہے. تو عالی مقام حضرات
شیخ کامل نے مدد کی کہ نہیں؟ مشکل میں کام آئے کہ نہیں؟ ایمان کی دولت کو بچایا کہ نہیں؟ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ یہ مال، یہ سرمایہ، یہ جاگیر، یہ جان، یہ دولت، یہ سب نیچے ہیں۔ ایمان کی دولت ایمان والے کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ کریم نے ایمان بچانے کا ہمیں طریقہ بتایا، ایمان بچانے کا ہمیں طریقہ بتایا، اور دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح نگاہ رکھتے ہیں، کس طرح نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ بکرا منڈی چوک جسے آج کلمہ چوک کہتے ہیں، یہاں آگے ایک بیکری تھی، اور وہ بیکری والے مرید تھے موڑا شریف کے۔ تو ایک دن جب بیکری بند کر کے کوئی دوست آیا تو باتیں کرتے کرتے ایسے ہی نکل گئے۔ دکان بند کوئی نہیں کی، پورے دن کی جو سیل تھی وہ بھی گلے میں پڑی ہے، دکان بھی کھلی ہے۔ دوست سے باتیں کرتے کرتے نکل گئے، کوئی خیال ہی نہیں کہ میں نے بند کی یا نہیں، سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں پیر صاحب خواب کے اندر حضرت خواجہ موڑا شریف کے سجادہ نشین پیر ہارون رشید صاحب خواب کے اندر کیا دیکھا؟ تسبیح ہاتھ میں ہے اور دکان کے آگے ٹہر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مرید بڑا خوش، آج مرشد پاک کا دیدار ہوا ہے، زیارت ہوئی ہے، خیال پھر بھی نہیں دکان کی طرف۔ آنکھ کھلی، پھر سو گیا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ پیر صاحب دکان کے آگے ٹہل رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، پھر اسے کوئی نہ خیال آیا۔ اسی طرح جب فجر کو اٹھا، اپنے معمول کے مطابق جب دکان پہ آیا، آگے دیکھا تو دروازے کھلے ہیں، حیران رہ گیا، ڈر گیا، بھئی آج تو کچھ نہیں بچاؤ، ڈاکہ پڑ گیا، کوئی چور آیا ہوگا، دروازہ کھلا ہے، لیکن جب اندر گیا ہر چیز سلامت اپنی جگہ پہ پڑی ہے، پیسے دیکھے تو پڑے، کوئی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ پھر خیال آیا کہ میں تو دکان کھلی چھوڑ گیا تھا، پھر خیال آیا رات کو جو پیر کامل دکان کے آگے ٹہل رہے تھے، یہ کرم نوازی فرما رہے تھے، فوراً دکان کو بند کیا، فوراً مری کی طرف چل پڑا۔ موڑا شریف جب پہنچا، حجرے کے اندر قدم رکھا، سامنے مرشد پاک بیٹھے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں دکانیں بند کر کے جایا کرو، دکان بند کر کے جایا کرو۔ سبحان تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے یہ سچے لوگ کس طرح ان کی نگاہ ظاہر اور باطن میں ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے شہنشاہ گمگول شریف کی ایک بات نہ سنا دو؟ اس بات کے راوی ہیں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی، یہ ان کے سامنے واقعہ ہوا۔ انہوں نے مجھے سنایا، کہتے ہیں کہ میں پیر صاحب کے سامنے بیٹھا تھا اور ایک بندہ آیا، کہتا ہے حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں تو میری جیب کاٹ گئی ہے، کسی نے کاٹ لی ہے، اب میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں واپس کیسے جاؤں گا، کوئی میری مدد فرمائے۔
کرایہ نہیں ہے واپس جانے کا۔ تو پیر صاحب اس طرف سارے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہوئے تم اس کی مدد کر، اس کو کرایہ دے۔ وہ کہتے ہیں حضرت میرے پاس تو مدد کرنے کے لیے گنجائش نہیں۔ فرمایا کافر کا بچہ جو اس کے جیب کاٹیا وہی دے دو نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔